بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ دعا کرتے ہیں جا رہے ہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراتے رہیں، بکھیرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آپ کو آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے، فتنہ پروری سے اور جادو جنات سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور جو دعا کے لیے نہیں کہہ سکے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طرح کچھ احباب نے بتایا کہ ہمارے لیے یہ دعا کی جائے کہ ہماری اولاد نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک نرین اولاد عطا فرمائے۔ کچھ احباب وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے ہمارا کہنا نہیں مانتی اور ہماری جو بات ہوتی ہے اس کی ہمیشہ اس کی الٹ چلتی ہے، منحرف ہوتی ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے اور ماں باپ کا مطیع و فرمانبردار بنائے اور ماں باپ کے حقوق میں ٹھنڈک بنائے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو پھر اسی طرح سے آج ہم آپ کو ایک ایسا اسم بتائیں گے کہ جب اس اسم کو آپ پڑھیں گے 3 دفعہ آپ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کہے گا اور فرشتہ یہ کہے گا کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ متطر متوجہ ہوا۔ یعنی کہ ایسا اسم ہے، ایسا پاک اسم پاک ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ فرشتے یہ بندہ کیا کہتا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو فرشتہ اس بندے سے پھر کہتا ہے بول اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہے تو کیا کہتا ہے۔ تو پھر اسی طرح سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو دعائیں قبول ہوں۔ لوگ دعائیں کر کر تھک جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ ہمارا جو رزق ہے ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہوگا کہ ہمارا رزق کیا ہے، ہمارے رزق کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں، کیا ہمارے رزق کے ذرائع وہ حلال ہیں، کیا ہمارے رزق کے جو ذرائع ہیں وہ پاکیزہ ہیں۔ یہ رزق کے پاکیزہ کیسے ہوں گے کہ اگر ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم نے کوئی شخص ہماری یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ بھائی آپ نے صبح سے 8 بجے سے لے کر 4 تک آفس میں کام کرنا ہے۔ اگر ہم آفس میں کام کریں گے، ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے، جو ڈیوٹی لگائی اس کو پورا کریں گے اور جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو ہم خراب نہیں کریں گے، ایمانداری کے ساتھ ہر ایک بندے کو ہم ڈیل کریں گے، تو پھر تو ہمارا رزق جو ہے حلال ہے۔ اگر جو بندے ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو لٹکا کے رکھتے ہیں، ان کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھیں گے اور بار بار ہمارے پاس چکر لگاتے رہیں گے، بار بار ہمیں وہ بددعائیں دیتے رہیں گے اور جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم مجرم ہوں گے، اللہ کے مجرم ہوں گے، اللہ کے رسول کے بھی مجرم ہوں گے۔ جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں، جو ڈیوٹی کر رہے ہیں، جس نے ہمیں وہاں پر لگایا ہے، چاہے وہ سرکاری ہو، پرائیویٹ ہو، جو بھی ہو، تو ان کے بھی ہم مجرم ہوں گے۔ تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو ہماری اولاد ہے وہ ہماری فرمانبردار نہیں بنے گی، ہماری جو بچیاں ہیں وہ اپنی مرضی سے شادی کریں گی، ہمارا پھر وہ کہنا نہیں مانیں گی۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنی مرضی سے شادی کریں گے، ہماری ان کو کوئی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو روزی کمانے کے ذرائع ہیں، جو ہماری ڈیوٹی لگی تھی، ہم نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے بہت سے کچھ ادارے بھی ایسے ہیں کہ وہ کچھ لوگ بھی ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے صرف آفس میں آنے کی ملتی ہے اور جو کام کرتے ہیں ہم اس کے پیسے الگ ہوں گے، یعنی کام کے پیسے ہوں گے اور جو تنخواہ ہماری وہ تو صرف آفس میں آنے کی ہے۔ تو اس طرح بھی اگر آپ کریں گے، کوئی بندہ آپ کو پیسے دے گا تو یقین ہو پیسے بھی حرام کے ہوں گے، تو آپ اپنی اولاد کو کھلائیں گے، خود کھائیں گے، نہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ آپ سکھی رہیں گے، نہ آپ کی اولاد جو ہے نا اس کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ وہ سکھی رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح مایوس ہو کر پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور آپ کا نام جو ہے وہ نہیں لے گی آپ کو اولاد ادب احترام کے ساتھ، کیونکہ آپ کا جو ذرائع تھا روزی کمانے کا وہ حرام طریقے سے تھا۔ آپ نے اپنی ڈیوٹی کے اندر جو ہے نا وہ بددہنتی کی ہے اور ڈیوٹی کو پوری طریقے سے آپ نے اس کو ادا نہیں کیا۔ اسی طرح سے ایک مزدور ہے وہ دیہڑی لگاتا ہے، اگر اس کی جو ڈیوٹی لگتی ہے کہ 8 بجے سے لے کر وہ شام 5 بجے تک یا 4 بجے جو بھی کام کرتا ہے، اس کو اگر ذمہ داری سے وہ نہیں کرے گا
اسی طرح گھر بنانے والے مستری ہیں، مزدور ہیں، کبھی اگر وہ اپنا ٹائم ضائع کریں گے، مطلب ہے کہ چائے پینے پہ زیادہ ٹائم لگائیں گے، کبھی نسوار لینے پہ زیادہ ٹائم لگائیں گے، اسی طرح کھانے پہ زیادہ ٹائم، یعنی جان بوجھ کر جب وہ ٹائم زیادہ کریں گے اور تنخواہ بندے سے دیہڑی پوری کی پوری لیں گے تو وہ بھی غدار ہیں اور وہ بھی بددیانت ہیں. اور اس طرح ان کا جو پیسہ ایکسٹرا دے گا مالک، مطلب ہے کہ ان کے اگر 800 یا 1000 روپے کی دیہڑی بنتی ہے، دن کے بنتے ہیں، تو جتنے مزدوری تھی ان کی، جتنا کام کیا اتنے پیسے تو حلال ہوں گے، باقی پیسے ان کے حلال نہیں ہوں گے. تو اس کے اندر بھی ایسا ہوگا پھر کہ وہ پیسے بھی حرام بھی شمار ہوں گے اور سارے کے سارے پیسے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. اسی طرح اس میں جو وہ کھائیں گے اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو نہ وہ اولاد سکھی رہے گی، نہ وہ خود سکھی رہیں گے، نہ ان کی عبادت قبول ہوگی اور نہ ان کی اولاد کی عبادت پھر قبول ہوگی. اسی طرح ٹیچر ہیں، ٹیچر اگر اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے، چاہے وہ ٹیوشن پڑھاتا ہے، چاہے وہ آن لائن پڑھاتا ہے، چاہے وہ ٹیچر اسکول میں پڑھاتا ہے، کالج میں پڑھاتا ہے، بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ موبائل کے اوپر کھیل رہا ہے اور موبائل پہ باتیں کر رہا ہے تو یقیناً یہ بھی بددیانتی ہے. اور اس طرح کرنے سے بھی اس کا جو رزق ہے وہ حلال نہیں ہوگا، اس کی جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوں گی. اسی طرح ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب مریض آتا ہے سرکاری ہاسپٹل میں تو فوراً اس کا چیک اپ کرے، اور یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر آپس میں گپیں لگا رہے ہوں، موبائل پہ فون جو نہ سن رہے، فیس بک کے اوپر لگے ہوں. تو اس طرح جو ٹائم اپنا ضائع کریں گے، ان کا جو ٹائم جو ضائع ہوگا اور دوران ڈیوٹی، تو پیسہ اس سے جو لیں گے وہ سارا کا سارا پیسہ حرام کا ہوگا. اپنی اولاد کو کھلائیں گے تب بھی اولاد کی بھی تباہی ہوگی، اپنی بھی تباہی ہوگی. اسی طرح پولیس والے، یعنی بجلی گیس والے، یعنی جہاں جہاں پر بھی جدھر بھی آپ جائیں گے اور جو بھی ڈپٹی آپ کی لگے گی تو اس ڈپٹی کے اندر ایسا ہوگا کہ آپ اسی طرح پیسے کمائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح گیس والے، وابڈا والے، باقی مطلب ہے کہ ہر ایک محکمے والے سے کرتے ہیں کہ بندوں کو پھنسا دیتے ہیں. اور اسی طرح وکیل صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بندہ آتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جو کیس ہے اس کو ہم جلدی ختم نہ کریں. کیوں کہ جب کیس اس کا ختم ہو گیا تو بس بندہ چلا جائے گا، ہمارے ہاتھ پیسے نہیں آئیں گے، تو ہمارے جو روزگار ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح ہم بندے کو لٹکا کے رکھتے ہیں، تاریخی اس کی مطلب کوشش کرتے ہیں، کمزور دلائل آگے دیتے ہیں، اور وکیل بھی سارے اس طرح آپس میں ملے ہوتے ہیں. اور اسی طرح بہت سے اداروں کے اندر، بہت سی جگہوں کے اندر، اسی طرح دکان کے اندر، یعنی جو ملازم رکھے ہیں. اور اسی طرح یہ تو ملازموں کے لیے تھا. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک مالک ہے اور اس نے اپنے پاس مزدور رکھا ہے، کام والا بندہ رکھا ہے. وہ بندہ اگر کام زیادہ کرتا ہے، یعنی کام ایمانداری سے کرتا ہے، جو اس کی ذمہ داری لگائی ہے، اور اس کے پیسے زیادہ بنتے ہیں، اس کا جو مالک ہے یا جو محکمہ ہے اس کو پوری اجرت نہیں دیتا، اور اس کی کام زیادہ کیا، اجرت نہیں دی، تھوڑی دی، مالک نے وہ پیسوں کو اپنے پاس، یعنی اس نے مالک نے استعمال کیا، وہ پیسے مالک کے لیے بھی حرام ناجائز ہیں. وہ مالک تھوڑے سے پیسے ہوں گے اس کے، اگر اس مزدور کو دے دے گا، اس بندے کام والے کو دے دے گا تو اس کے اوپر کون سی موت پڑے گی. لیکن ایسا بعض دفعہ نہیں کیا جاتا. اس کا مزدور کا حق جو نا وہ بھی مارا جاتا ہے. تو جب مزدور کا حق مارا جاتا ہے اور وہ مالک ان پیسوں کو خود کھاتا ہے، تو جب وہ خود کھائے گا تو اولاد کو بھی اثر ہوگا. اس کی جو اولاد ہوگی پھر اس کا کہنا بھی نہیں مانے گی، اور اس مالک کی جو دعائیں ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوں گی، اولاد بھی سکھی نہیں ہوگی، خود بھی سکھی نہیں ہوگا. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کے اندر جو ہمیشہ بہار ہے، حلال کھانے والا بندہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. حلال کھانے والا بندہ کبھی بھی پریشان اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اور یعنی کہ حلال کے اوپر کبھی خزاں نہیں ہوتا اور حرام کے اوپر کبھی بہار نہیں. یاد رکھیں اس طرح اولاد آپ کی اگر حرام مال سے پلے گی تو وہ آپ کے لیے مصیبت ہے، آپ کے پورے لوگوں کے لیے بھی مصیبت ہے، سب کے لیے مصیبت ہے. تو اسی طرح جو میں آپ کو اس میں پاپ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اگر اس چینل کو نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کا بٹن کو پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو آپ کو جو وظائف بتا رہا ہوں آپ اس کو پلیز نوٹ کر لیجئے اور دھیان سے بھی آپ اس کو سنیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو ایسے کہو اللہ تعالیٰ کے اس میں پاک کہ ارحم الراحمین. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ دعا کے مت یا ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، یعنی ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 بار کہتا ہے، تو فرشتہ ندا کرتا ہے کہ مانگ
کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا، یعنی فرشتہ یہ کہتا ہے بندے تو نے جو 3 دفعہ یہ پڑھا کہ ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جس کو تو نے پکارا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، وہ تیری طرف متوجہ ہو گیا، اب مانگ۔ تو پھر اسی طرح دعا مانگتے وقت ہمیشہ یہ پڑھا کریں کہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو یقیناً فرشتہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے، اور فرشتہ یہ کہے گا اے بندے تو کیا مانگتے ہیں، رب تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہو گیا۔ ویورز آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی جب اس طرح آپ ضائع پڑیں گے، اور یہ ہماری ویڈیوز میں ہمارے لیے بھی اور ہماری جو پوری ٹیم ہے اس کے لیے بھی، ہمارے جو لوگ ہیں دیکھنے والے سننے والے اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، دین و دنیا کے اللہ تعالیٰ سب کو عزتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔